وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ان کا ایمان ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہہ دیجئے خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. سفہاء جو ہے یہ سفیہ کی جمع ہے. سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو جس کے پاس عقل اور رشد نہ ہو. اور یہاں وہ کس کو بے وقوف سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام کو، کہ وہ ایمان لا کر اپنا نیند آرام بھی قربان کیے ہوئے، اپنے گھر بار بھی قربان کیے ہوئے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرتے ہیں. تو وہ ان کو کیا سمجھتے تھے کہ ایسا ایمان جس میں اتنی قربانیاں، یہ ہم نہیں کر سکتے. جو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں الا انہم ہم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہیں. یہ کیوں بے وقوف ہیں؟ ان کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ کہ وہ اپنی آخرت داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، کل ان کو کیا بھگتنا پڑے گا، اس ساری مسچف کا انجام کیا ہوگا. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی بدتمیزی کی وجہ سے، تو وہ بڑے کامیاب ہیں، لیکن وہ بھولے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. شیاطین سے مراد کون ہے؟ شیاطین شیطان کی جمع ہے. ویسے تو عربی زبان میں ہر سرکش جانور، انسان اور جن، ان تینوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کون کون؟ یعنی جانوروں میں سے جو بدک جائے، انسانوں میں سے جو بہت سرکش ہو جائے، اور اسی طرح جنات میں سے جو سرکش ہو. تو ان سب کے لیے لفظ شیطان استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کے سردار، ان کے بڑے بڑے سرغنہ، یعنی منافقین کے سردار. جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کو بے وقوف بناتے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جب ان کے اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ ہم ایمان نہیں لائے ہوتے. ایسا شخص کون ہوتا ہے جو کہیں کچھ اور کہیں کچھ، دو رخا، ڈبل فیس، ڈبل سٹینڈرڈز، کہیں کچھ کہیں کچھ. ایک جگہ ایک فیس شو کرتا ہے، دوسری جگہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، انسان پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو. انتہائی بدترین مقام ہوگا اس کا، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک چہرے سے آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے. جب دین کی مجلس میں ہوتے ہیں بہت دیندار بن جاتے ہیں، اور جب دنیا کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ دین ان کے پاس سے بھی گزرا ہے. تو اس لیے اس دو رخے پن کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، یا مہون و بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ان کے لیے ان کے اعمال کو بڑا خوشنما بنا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مذاق اڑائے گا. کیسے؟ ان کو مومنوں کے ساتھ ظاہری نور پہلے دیا جائے گا. جب مومن حشر کے میدان کے اندھیرے میں چلنا شروع کریں گے اپنے نور میں، تو منافقین کا نور یکا یک بجھ جائے گا، اور روشنی کے بعد وہ اندھیرے میں حیران پریشان ہو جائیں گے. تو امید کے بعد مایوسی کیسی بری چیز ہے. پھر یہ سخت مایوس ہو جائیں گے. اور پھر دنیا میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ ہے اللہ کا مذاق. ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے، اور کر لو اور کر لو. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی،
تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہی ہوگا، پھر وہ دگنا کرتا ہے، پھر دگنا، پھر اور زیادہ اس میں شیر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان گناہوں میں اندھا ہو جاتا ہے، یا مہون، بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی ان کے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں اور ان کی نگاہیں بھی اندھی ہو چکی ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں پہچانتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے کہ جس میں انسان غلط ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یعنی انتہائی میزریبل کنڈیشن ہے ان کی۔ ہم سب کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے کسی بھی کام کو جو غلط ہو حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں ہم اس کو ٹھیک سمجھ کر رہے، نہیں یہی ٹھیک ہے۔ بھی آپ کیسے فتویٰ لگا سکتے کہ ٹھیک ہے جب اللہ کی نگاہ میں وہ ٹھیک نہ ہو، جب وہ قرآن کی صریح مخالفت ہو، جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہو، تو آپ کیسے اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں نہیں دینی چاہیے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور پھر یہاں پر طغیان کا لفظ استعمال ہوا، انتہائی سرکش لوگ ہیں، کسی کی سننے کو تیار نہیں، حق کے آگے جھکنے کو تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈیل دے دی ہے کہ اچھا جو کرتے ہو کر لو یہاں اس دنیا کی 4 دن کی زندگی میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ تو ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ تو منافق دنیا میں ایک طرح سے سودا کر رہے ہیں، ایک سودے کی بات ہوئی ہے یہاں، یعنی وہ گمراہی کی طرف اس طرح راغب ہوئے ہیں جیسے خریدار کسی سامان تجارت کے خریدنے کی طرف مائل ہو، جس کے خریدنے کی سخت چاہت ہو، ڈیسپریٹ ہو کہ میں جاؤں فوراً اور جا کے فلاں چیز خرید لوں، اور پھر خریدنے میں انسان کے پیسے لگتے ہیں، اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں ایک بہترین مثال سے ان کے طرز عمل کو سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو، جو برائی کی انتہا ہے، یعنی راہ گم کر دی، اندھیرے میں بھٹکنے ہیں، تو اس کو سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت جو کہ بھلائی کی انتہا ہے، صحیح روشنی اور بصیرت میں ہونا، اس کو سامان تجارت کی قیمت قرار دیا ہے، اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو انہوں نے ہدایت کو اس سے بے رغبتی کی وجہ سے اور گمراہی کی رغبت اور چاہت کی وجہ سے گمراہی کے بدلے خرچ کر دیا، یعنی ہدایت چھوڑ دی، دین کو خیر باد کہہ دیا، وہ جو دین پڑھا سمجھا تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا اور غلط رستوں پہ چل پڑے۔ کیوں غلط رستوں پہ چلے؟ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی محبت میں۔ فرمایا کہ ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ نہ دے گی، اور پھر یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں۔ جو شخص اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، پھر وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے، پھر وہ کہاں سے سیدھی راہ پہ آ سکتا ہے۔ اب ان کے اسی عمل کو 2 مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور دیکھ نہیں پاتے۔ تو منافق کو آگ جلانے والے کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک شخص ہے جس نے خوب آگ بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی، اس کا نور چلا گیا، لیکن اس آگ کا جو دھواں تھا اور باقی خرابی تھی وہ باقی رہ۔ جب لکڑیاں جلائی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے جلتی لکڑیاں بجھائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے دھواں نکلنے لگتا، پانی ڈال کے جیسے بجھاتے ہیں، اور اسے کوئلے رہ جاتے ہیں اور روشنی چلی جاتی ہے۔ یعنی ابتدا میں جب یہ ایمان لائے تو انہیں کچھ روشنی ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ نفاق میں جب مبتلا ہوئے تو ان کا نور بجھ گیا، اور یہ شکوک و شبہات اور شہوات کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی بظاہر ایمان لانے سے انہیں دنیا میں کچھ عزت حاصل ہوئی مسلمانوں کے ہاں، کوئی ان کے رشتے ناتے ہوئے، کوئی ان کے وارث بنے، مال غنیمت حاصل کی اور بہت سے فائدے حاصل کیے، لیکن جو ہی فوت ہوئے تو وہ سب کچھ چلا گیا۔ وہ جو دنیا میں انہوں نے شان بنائی ہوئی تھی نا اپنی کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ ساری شان چلی گئی، اور اب وہ قبر میں کہاں ہے؟ اندھیروں میں، اور ان کے پاس کوئی فائدے کی چیز نہیں، کوئی راحت اور کوئی آرام نہیں ہے، بس وہ کوئلے ہیں، وہ آگ ہے، وہ دھواں ہے، وہ اندھیرا ہے۔
اور پھر یہ ظلمات کی بات ہوئی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یعنی ایک اندھیرا نہیں کہ دل کے بھی اندر اندھیرے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہیں، وہاں بھی اندھیرا ہے، اور پھر دین کا علم بھی نہیں، وہ بھی اندھیرا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ قبر کا اندھیرا ہے۔ اللہ کا کلام روشنی دینے والا ہے، یہ دین روشنی دیتا ہے، اللہ کی شریعت روشن ہے۔ اور پھر منافق کے لیے دنیا کے اندھیروں کے بعد موت کے بعد کا اندھیرا، اور پھر قیامت کے دن بھی اندھیرے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو، خواہ منافق ہو یا مومن، ایک نور ملے گا، لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے، جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ان کو پکڑ لیں گے، پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات۔ اور آپ کو پتہ نا دوزخ بھی کیا ہے؟ اندھیری ہے، اندھیری ہے۔ اللہ اکبر۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے یا نہیں لوٹیں گے، دونوں طرح ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں بھی نہیں لوٹتے اور پھر آخرت میں بھی وہ واپس دنیا میں نہیں لوٹ سکتے کہ وہ آ کے ہدایت پائیں، کیونکہ اگر ان کو لوٹایا بھی جائے تو ان کی یہی حالت ہوگی۔ سم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتا، لیکن یہاں مراد وہ نہیں کہ ان کے کان نہیں کام کرتے، مطلب یہ ہے کہ ان کو حق کی بات سننا نہ اچھی لگتی ہے نہ سمجھ آتی ہے، یہ قرآن کی بات، رسول کی بات، اس سے ان کو دلچسپی، وہ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے تو ان کا دل گھبراتا ہے، اول تو جاتے ہی نہیں، اور اگر بیٹھ بھی جائے تو اندر کچھ نہیں اترتا۔ امیون، اندھے ہیں، حق پڑھ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اور پھر بکمن، حق کا اظہار بھی کبھی نہیں کرتے، حق بات بھی نہیں کرتے۔ فہم لا یرجعون، حق قبول کرنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی وہ چھن گئی، تو اب وہ واپس حق کی طرف کیسے آئیں گے؟ حق کی طرف آنے کے لیے تو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں، مسلسل انسان کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور صرف پڑھ کے نہیں بلکہ سن کے دلوں پہ اتارنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے، جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، وہ کڑاکوں کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ رات ایسی آواز ہوتی ہے جو بادل سے سنائی دیتی ہے، برق ایسی چمکدار روشنی ہوتی ہے جو بادلوں کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے، اور صواعق، صاعقت ان کی جمع ہے، بجلی کے ایسے کڑکے ہیں جس پر پہنچتے ہیں اسے ہلاکی کر دیتے ہیں۔ تو بارش، گرج اور بجلی سے مراد کیا ہے؟ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں آتی ہیں، اور چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں ہیں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد وہ احکام ہیں جیسے جہاد وغیرہ، جس میں منافقوں کو اپنی موت نظر آتی ہے کہ پھر بلا لیا گیا کہ مری نہ جائیں وہاں، کیونکہ دل میں تو ایمان نہیں کہ جذبہ شہادت ان کے اندر ہو۔ تو ہدایت کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھے جو علم دے کر بھیجا ہے اور ہدایت دے کر، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سارا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کچھ بارش ایسے حصے پہ پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، نہ پانی روکا نہ سبزہ اگایا۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی، اور جو علم اللہ نے دے کر مجھے مبعوث کیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا، خود بھی سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور دوسری مثال اس شخص کی جس نے سر نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ منافقوں کی مثال ہے دراصل، کہ جو دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا تو بھاگ کے کہاں جانا ہے؟ جانا تو واپس اللہ ہی کی طرف ہے۔ اگر ہم نہ بھی پڑھیں، ہم چھوڑ بھی دیں، ہم بھاگ بھی جائیں تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ انتہا کہاں ہوگی؟ اللہ ہی کے پاس۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اینڈ وہیں جا کے ہوگا، اس لیے بھاگ نہیں کہیں سکتے، اپنے نفس کو منانے کی ضرورت ہے۔
یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک کر لے جائے. جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اسلام کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر جب مشکلیں آتی ہیں تو وہ ثابت قدم نہیں رہتے. تھوڑی بہت جب کوئی فائدے کی چیز نظر آتی ہے، کوئی مال غنیمت نظر آتا ہے، تو پھر تھوڑا سا دین کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی دنیا میں دین سے اگر کوئی فائدہ ملے تو دین کا کوئی کام کر لیتے ہیں، اور اگر وہاں سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو خدا حافظ کر دیتے ہیں، خیر بات کہتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ منافق کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرتا ہے، جیسے یہ میز کا کنارہ نا، تو کنارے پہ رہ کے کرتا ہے. اگر اسے کوئی بھلائی ملے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا، ہاں میری عبادت کا کوئی فائدہ. اور اگر کوئی اسے آزمائش آئے تو اپنے منہ پہ الٹا پھر جاتا ہے، اب نہیں پڑھوں گا نماز، اب نہیں کروں گا دعا. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا. کس کا نقصان ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں. وہ سمجھتا ہے میری عبادت سے شاید اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. فرمایا ذالک ھو الخسران المبین، یہ ہے صریح خسارہ. تو یہاں پر بیسیکلی بتایا یہ گیا ہے کہ جو لوگ دین کے راستے میں یعنی عملی منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں اور دین سے کوئی فائدہ ہو تو ہی دین کی طرف آتے ہیں، ورنہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹک ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ چاہے تو ان سے رہی صحیح جو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ بھی لے جائے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ مہر لگا کے دوسری طرف کر دے. یعنی جو عملی منافق ہیں وہ بڑے ڈینجر میں ہیں. اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو سخت نقصان ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. وہ منافق جو ہے ان کو بھی اور باقی ساری انسانیت کو بھی خطاب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، سیدھے ہو جاؤ. کون ہے رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا تم پر سب سے بڑا حق ہے، اور صرف تمہیں نہیں تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. یہاں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا کرو؟ عبادت کرو. عبادت کیا ہوتی؟ سب سے پہلا لفظ جو آنا چاہیے نا عبادت کے ساتھ جھکنا. تو عبادت کیا ہے؟ جھکنا. کس کے ساتھ؟ محبت، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکنا. کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. الخضوع والتذلل. ٹھیک ہے. اور پھر زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا کیا؟ عبادت. چاہے بول رہے ہیں چاہے کچھ کر رہے ہیں. تو عبادت میں 3 بنیادی چیزیں ہیں. کمال درجے کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو وہ عبادت جس میں محبت ہی نہ ہو، ایسے ہی بس بگار کی ہو کہ ہائے اب سر پہ پڑ گئی ہے تو اب کیا کریں، کرنا ہی ہے. ہائے پھر نماز کا وقت آ گیا، ابھی تو ظہر پڑی تھی ابھی پھر اثر آ گئی. یہ عبادت نہیں ہے. یہ تو بس آپ حاضری لگا رہے ہیں کہ کسی طرح بس کھاتا پورا کر دیں، خانہ پوری کر دیں. نہیں، پھر محبت. اللہ میں حاضر. حج کے لیے جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. حاضر، دل کی محبت سے جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو شکر ادا کرتے ہیں کوئی لینے والا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کوئی لینے والا ہے کہ ہمیں بھی تیری رحمت نصیب ہو. سوچئے اگر ہمارے پاس بہت کچھ بھی ہو اور کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو ہم کہاں کھڑے؟ تو اس پر بھی شکر ادا کر. یعنی دے کے کوئی اسے نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا. اس میں تکبر نہیں کرتا جیسے شیطان نے اپنی عبادت پہ تکبر کر لیا تھا. اور دوسرا ہے کمال درجے کی امید، اللہ سے حسن ظن رکھنا کہ اللہ مجھے امید ہے تو میری کوشش قبول کر لے گا. اور تیسرا ہے کمال درجے کا خوف
تو جب انسان یہ ساری چیزیں اللہ سے وابستہ کرتا ہے تو ہی اللہ کے آگے صحیح معنوں میں جھکتا ہے. تو کیوں کرو عبادت؟ کیونکہ وہ رب ہے نا ہمارا، اس نے سب کچھ دیا ہے. یہ جسم اسی نے دیا، یہ عقل اس نے دی، یہ بولنے کی طاقت اس نے دی، یہ کھانا پینا اس نے دیا، یہ اولاد، یہ شوہر، یہ بال بچے، یہ سب کچھ اسی نے دیا. میرے پاس جو بھی ہے زندگی میں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عمل کی توفیق ہے، کسی نیکی کی توفیق ہے، وہ سب کہاں سے آئی؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے سبھی اللہ نے دی ہیں. اللہ تو نے مجھے دی. کتنے محروم ہے دنیا میں، تو نے مجھے دی. جس بندے کا یہ رویہ ہوگا وہ نعمتوں پہ شکر ادا کرے گا اور ان کو صحیح استعمال کرے گا. ورنہ لوگ نعمتوں پر بھی کوستے رہتے ہیں، یہ نہیں تو وہ کیوں ہے، اور وہ کیسا ہے، اور یہ کیسا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی، اپنا ہے وہ، اس کو اپنا سمجھو. اصل میں ہم نے اور بہت اپنے بنائے ہوئے نا، اس کا درجہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. سب سے پہلے اس کو رکھیں گے تو پہلے اسی کی مانیں گے، ورنہ اوروں کی پھر مانتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور پھر یہ کہ تمہارا وجود اس نے دیا ہے، جو کچھ بھی تم ہو تم اس کی وجہ سے ہو، اس لیے اسی کے آگے جھک جاؤ. جان دی ہی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ عبادت کی لاجک بھی سمجھا رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا حق ہے تم پر، اور اس نے تمہیں پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں ہوگا. کون ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو. تو عبادت کے واجب ہونے کی وجہ یہاں کیا بتائی گئی کہ اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ظاہر اور باطن میں بہت کچھ عطا کیا ہے. تمہارے لیے زمین بنائی جس میں تم چلتے پھرتے سوتے جاگتے بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے ہو، تمہارا کھانا پینا یہیں سے آتا ہے، تمہارا پانی یہاں سے آتا ہے، تم اس پہ اپنے گھر بناتے ہو، اپنی فیکٹریاں لگاتے ہو، اپنی فصلیں اگاتے ہو، کیا کچھ نہیں. اور پھر آسمان کو چھت جیسا بنا دیا، جیسے پرسکون گھر ہے تمہارا یہ زمین. اور پھر تمہاری ضرورت کے لیے آسمان سے پانی برسایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارشیں برسائیں، پھر پھل نکالے. اتنا کچھ تمہارے ساتھ کیا، اور تم سے کس چیز کا تقاضا کیا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا، اس جیسی محبت کسی سے نہیں کرنا، اس جیسی امیدیں کسی سے وابستہ نہیں کرنا، اس جیسا ڈرنا کسی اور سے نہیں. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے پھر اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ ند نہ بناؤ، کسی کو مد مقابل نہ بناؤ. ہم بتوں کو اور باقی چیزوں کو تو ند نہیں بناتے، لیکن بعض اوقات انسانوں کو ہی ند بنا لیتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہم ان کی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ ہمیں غلط بھی کرنے کو کہے تو ہم خوشی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے ہم پر احسان ہے. حالانکہ سب سے بڑا احسان کس کا ہے ہم پر؟ اللہ رب العزت کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی کتاب کی، اور وہ ہے قرآن. تو فرمایا اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو. تو یہاں پر ایک چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو، کیونکہ کتاب کے بارے میں وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں نا، تو کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے نا یہ اللہ کی کتاب نہیں، تم بھی پھر ایسی ایک بنا لو. تو قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. 1400 سال سے اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا. لوگوں نے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہے؟ سرنڈر کر جاؤ، مان جاؤ، اس کو اپنا رہنما بنا لو، اسے کتاب ہدایت سمجھو.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. شروع میں بھی کہا گیا نا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس بات میں کوئی شک نہیں. اور اگر تمہارے دلوں میں شک ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آگ کے لیے تیار رہو، وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. انسانوں کے اندر سے آگ بڑھے گی، انسان خود فیول بن جائیں گے. اور اس کے علاوہ لکڑیاں نہیں بتائیں، پتھر بتائے. کہتے کہ جہنم کی جو نیچے زمین ہے وہ پتھروں والی ہے. پتھر کیوں؟ اور پتھر بھی کون سے؟ گندھک کے پتھر، جلیں تو بو آئے، ایسی کہ جو برداشت نہ ہو. پھر یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہیں یہ چپک جاتے ہیں، تو ایسے پتھروں کو بیچ میں ڈالا جائے گا یا ان پتھروں پہ وہ ہوں گے کہ جس کے بعد کوئی چین کی زندگی نہ ہوگی. اس لیے اس کتاب پہ کوئی شک نہ کرنا. آج ہم تو نہیں کرتے، لیکن ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور یہ انجام کتنا بھیانک ہے قرآن کے بارے میں شک کرنے کا، کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. ان کے ایمان کے لیے ہمیں جان کی بازی لگا دینی چاہیے. وہ ہماری قیمتی ترین متاع ہیں، ہماری اولادیں، ہمارے بچے. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب پہلے ہمارے اندر ایک کنوکشن ہوگی، جب ہم خود اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور وہ ایمان ہماری عملی زندگی میں جھلک رہا ہوگا کہ ہماری سب سے بڑی پرائرٹی یہی ہے، ہمارا دین سب سے قیمتی پونجی. جب دنیا سے محبت ہماری قیمتی پونجی ہو جائے تو پھر یہ باقی چیزیں کیا رہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائیں اس کتاب پہ اور اللہ پہ اور اللہ کے احکامات پہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کریں. کیونکہ خالی ایمان نہیں، خاص تخصیص کی گئی کہ نیک عمل بھی چاہیے. ان لہم جنات، ان کے لیے تو باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بشارت دے دیجئے. بشر، بشارت ایسی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دے، تو خوش ہو جائیں کہ ایمان لا کر عمل کر کے کیا کچھ ملنے والا ہے. جہاں ہم جہنم سے ڈرتے ہیں وہاں جنت کی بشارت پہ خوش بھی ہونا چاہیے. بشارت وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کے بعد چہرے پر ایک رونق آتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، انسان کا نفس خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ایمان کا اتنا بڑا صلہ بھی رکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں ایمان اور عمل صالح کو لازم و ملزوم بتایا گیا. عمل صالح وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہوں اور شریعت کے موافق ہوں اور اللہ کی محبت کے ساتھ کیے جائیں، کیونکہ جو کام محبت کے بغیر کیا جاتا ہے نا وہ بس ایک مشینی کام ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر انعام و اکرام بھی بہت بڑا ہے کہ انہیں ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی. وہ جنت کی نہریں جو ہے وہ ان درختوں کے نیچے ہوں گی، اور انہی نہروں سے وہ درخت سیراب ہوں گے اور طرح طرح کے پھل اگائیں گے، اور وہ نہریں جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، جس طرف چاہیں گے انہیں پھیر لیں گے. یہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی، اور پھر وہاں کے پھل بھی انہیں دیے جائیں گے، اور وہ ملتے جلتے ہوں گے. یا تو یہ کہ دنیا کے پھلوں سے، جیسے نام وغیرہ جنت کے پھلوں کے آتے ہیں، رمان اور کھجور وغیرہ، انگور. یا دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف ناموں کی حد تک مشابہت ہوگی، ان کا مزہ کچھ اور. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کے جو بچے سرو کر رہے ہوں گے، غلمان، وہ جب ایک سرونگ سرو کر کے جائیں گے دوبارہ پھر لے آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم کھا چکے ہیں. کہ نہیں، بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں، اب کھا کے دیکھیں اس کا ٹیسٹ اور ہے. تو ہر دفعہ کی سرونگ میں ایک نیا ٹیسٹ ہوگا. اور پھر اس میں ان کے کمپینینز بھی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مطہرہ یعنی جنہیں پاک صاف کر دیا گیا ہوگا، ان کے اندر کوئی آلائش نہیں ہوگی. اور یہ پاکیزگی دو طرح کی ہوگی، دل کی بھی اور ظاہر کی بھی. خوبصورتی بھی ہوگی، صفائی بھی ہوگی، کہیں سے کسی قسم کی کوئی گندگی. اب آپ دیکھیں دنیا میں ناک سے، کان سے اور سیکریشنز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، nothing like that، انتہائی صاف ستھری. اور یاد رکھیے یہاں پر جو بیوی کی خوبی بتائی جا رہی ہے نا، اس کا صاف ستھرا ہونا ہے.
بہت سے گھروں میں جو شوہر بیوی کے درمیان فساد پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں سب کا خیال رکھتے رکھتے اپنے آپ کو بھول جاتی اور شوہر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی. تو جنت کی بیویوں کی خوبی کیا ہے؟ ازواج مطہرہ، پاکیزہ صاف ستھری بیویاں، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جس نعمت کا کبھی زوال نہیں ہوگا. موت کو ذبح کر دیا جائے گا،